میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم محسن اعظم رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا امام المرسلین جناب رحمت للعالمین علیہ تحیت و ثنا کے دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض و پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، انتہائی مبارک کے مستحق ہیں یہ فضلائے کرام جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل فرمائی، اور اس سے بڑھ کر خراج تحسین کے مستحقین اور حقدار ہیں ان کے اساتذہ کرام، اور ساتھ ساتھ جو اس سارے پروگرام کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں۔ اللہ جل شانہ درجہ بدرجہ سب کی خدمات اپنے دربار عالیہ مبارکہ مقدسہ طیبہ طاہرہ میں قبول فرمائے۔ بانی مرکز شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد عابد جلالی صاحب علیہ رحمہ، اللہ جل شانہ ان کی قبر انور کو قیامت کی صبح تک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی سے، ایمان کی روشنی سے منور فرمائے۔ اللہ دم بدم، سانس بسانس، کروٹ کروٹ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سامعین کرام، مناظر کبیر علیہ رحمہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ پودے لگائے تھے جن کا پھل آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ علمی دسترخوان سجایا ہے، اب علم کا لنگر تقسیم ہونے والا ہے، آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ اور اس کے متعلقات جو ہیں جتنے بھی ہیں، یہ علمی باتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ علماء سمجھیں گے، علماء کے لیے ہی ہوتا ہے، مگر جو عوام سامعین ہیں وہ کہیں مایوس نہ ہو جائیں۔ اگر نیت صالح کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ثواب انہیں بھی ضرور ملے گا۔ سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھنے سے پہلے اجمالی طور پہ بخاری شریف کا طریقہ کار اور خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں ابواب کی اور کتب کی اور احادیث کی جو ترتیب رکھی ہے اس میں بڑا حسن ہے۔ ہر ایک کتاب کا دوسری کتاب کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک نسبت اور واسطہ ہے۔ ہر ایک باب کا دوسرے باب کے ساتھ ایک عظیم تعلق ہے، ہر ایک حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ خوبصورت ایک مناسبت ہے۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے
سب سے پہلا باب کون سا باندھا؟ بابو کیفا کانا بدل الوحی۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ جل شانہ کے احکام کے مکلف ہیں، ہمیں وحی کے ذریعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں پر ہم نے کیسا یقین اور عقیدہ رکھنا ہے، کون کون سے احکام ہم پر لازم ہیں اور کن کن اشیاء سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ سارے کا سارا وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے سب سے پہلے باب ہی وہ باندھا ہے، بابو کیف کان وحی بعد الوحی۔ پھر امام بخاری نے جو سب سے پہلے باب میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ نقل کی ہے، وہ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ ہر ایک بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو پتہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آخری جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جو ابھی صاحب نے پڑھی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ ابتدا میں ہے، یہ انتہا میں ہے، وہ آغاز میں ہے، یہ اختتام پر ہے۔ آپس میں ان کا بھی بڑا تعلق ہے۔ انما الاعمال کا تعلق اعمال ظاہریہ دنیا کے ساتھ ہے، اور آخری حدیث مبارکہ کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ اس لیے اعمال دنیا میں ہوں گے، وزن آخرت میں ہوگا۔ اعمال دنیا میں ہوں گے، ان کے ثقیل ہونے کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ اس لیے امام بخاری نے آخری حدیث مبارکہ اپنی بخاری شریف میں وہ ذکر کی ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی حدیث وہ نقل کی ہے جس کا تعلق دنیا کے اعمال کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال صالحہ میں جیسے جیسے نیت خالص ہوتی چلی جائے گی، نیت صاف پاکیزہ صالح ہوتی چلی جائے گی، دل میں اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، رب کی رضا غالب ہوتی چلی جائے گی، ایسے ہی اعمال کا وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت محدثین نے ایک وضاحت کرتے ہوئے رب کی رضا کی مثال کے پیش کرنے کے لیے بات کی ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نہ یہ جہنم کے ڈر سے پڑھنی چاہیے کہ جہنم سے بچ جائیں، یہ غلاموں جیسی عبادت ہے، یہ غلاموں جیسی عبادت ہے کہ جہنم سے ڈر کر نماز پڑھیں۔ تو فرمایا نہ جنت کے لالچ میں پڑھنی چاہیے، یہ تاجروں جیسی عبادت ہے۔ پوچھا گیا کیسے پڑھنی چاہیے؟ فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا جب اللہ راضی ہو جائے گا جنت بھی نصیب ہو جائے گی، جہنم سے بچ بھی جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ یہ ہے نیت صالح، یہ ہے اخلاص۔ ہر کام ہو اخلاص سے، اللہ اس میں یوں برکتیں فرماتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی عمر میں، تھوڑے سے وقت میں حضرت نے کتنا کام کیا جس کی مثال 50 سال میں تو نہیں ملی۔ 50 سال نصف صدی ہے،
50 سالہ زندگی میں نے اپنی شعور میں دیکھی ہے، شعور سے جتنا کام مختصر زندگی میں حضرت مناظر کبیر نے کیا 50 سال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جتنا کام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید الشرف نے اکیلے فرد واحد نے کیا، تمام علماء اہل سنت اور تمام مدارس اہل سنت اکٹھے ہو کر اتنا نہیں کر سکے۔ جتنا کام مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی علیہ رحمہ مسند تدریس پر بیٹھ کر گئے، تمام مدارس مل کر اتنا کام نہیں کر سکے۔ جتنا کام مولانا الشاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ سیاست کے میدان میں کر گئے، سارے پاکستان کے علماء مل کر آج تک نہیں کر سکے۔ کچھ لوگ مثال ہوتے ہیں، اپنی مثال جسے کہتے ہیں خود ہوتے ہیں، یہ اس کی برکت ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں یہ آپ کے سامنے دسترخوان علم کا سجا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس میں رب کی رضا ہو وہ کام ہمیشہ بابرکت ہوتا ہے، جس میں رب کی رضا ختم ہو جائے یا مغلوب ہو جائے، دیگر مقاصد سامنے آ جائیں، پھر وہ کام بالآخر ختم ہو جاتے۔ اللہ ہمیں نیت صالح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، یہ تو آخری حدیث کا تعلق تھا اور مناسبت سی پہلی حدیث کے ساتھ۔ اب سنیے، اب آخری کتاب کا تعلق پہلی کتاب کے ساتھ۔ پہلی کتاب ہے بخاری شریف کی کتاب الایمان۔ دوسری جو ہے نا جی آخری کتاب، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کو مختلف نسخوں میں، بخاری شریف کے مختلف نسخوں میں مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے کتاب التوحید، بعد میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، بعد میں ہے کتاب الرد علی الجہمیہ۔ جہمیہ ایک فرقہ ضالہ کا نام ہے۔ اب مختلف نسخوں میں یہ کتاب کا نام مختلف کیوں ہے؟ بعض تلامذہ امام بخاری نے کتاب التوحید کا نام دیا، بعض تلامذہ بخاری نے دوسرا نام دیا، بعض تلامذہ بخاری نے تیسرا نام دیا۔ اب تلامذہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے کتاب کا نام مختلف منتخب ہوا۔ کتاب التوحید پہلی کیا ہے؟ کتاب الایمان۔ اب آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ اب ایمان توحید کے سوا مکمل نہیں ہوتا۔ توحید ایمان کا رکن اعظم، رکن متمم ہے۔ اس لیے امام بخاری نے آخری کتاب رکھی ہے کتاب التوحید۔ اب پھر جب جو کتب میں یہ جو کتابیں ہیں نام، اس میں جو ابواب ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ اب آخری باب جو ہے جس میں آخری یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ نے سنی ہے، امام بخاری کی یہ عادت مبارکہ مقدسہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں جتنے بھی گمراہ فرقے تھے، خواہ وہ کسی بھی نام کے تھے، امام بخاری نے کسی ایک نہ ایک باب میں ان کا رد بھی کیا ہے اور مسلک حق اہل سنت کا موقف بھی واضح کیا۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدر یا الہی۔ امام بخاری کی یہ طرز ہے۔ اس حوالے سے
امام بخاری کا جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، خصوصاً اہل السنت والجماعت پر جو احسان ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنے فرقہ ضالہ تھے، گمراہ لوگ تھے، جن کے نظریات، جن کی فکر، جن کے عقائد اہل سنت کے خلاف تھے، ان کا رد بھی کیا اور ساتھ ساتھ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا مذہب اور موقف بھی بیان کیا۔ یہ امام بخاری کا انداز ہے جی۔ اب دیکھیے یہ آخری جو کتاب ہے اس میں زیادہ تر کتاب اللہ کے متعلق باس ہے۔ اب آخری جو باب باندھا ہے امام بخاری نے، اس میں معتزلہ کا رد ہے اور اپنے مسلک کی وضاحت ہے۔ باب قولہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ یہ ترجمۃ الباب باندھا ہے۔ ترجمۃ الباب کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں عنوان کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ جیسے ہم سکول میں کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پہلا جو سبق ہوتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اس کے اشعار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے کوئی بھی عنوان ہے، مثلا جو ہے نا جی قائد اعظم کی ولادت، یہ عنوان دے کر نیچے ان کے سارے واقعات ہوں گے۔ اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عنوان، سبق کا نام۔ محدثین اسی کو ترجمۃ الباب کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب ترجمۃ الباب باندھا ہے امام بخاری نے، کیا کہ اللہ کا فرمان ہے رکھیں گے ہم موازین کو انصاف کے ساتھ، انصاف کے ترازوؤں کو رکھیں گے قیامت کے دن میں، اور بے شک اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ان کے اعمال بھی، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اس لیے بندے کو پہلے سوچنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے، پہلے اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے، میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، بیٹھنا، اٹھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی دینا، عشر دینا، یہ سارے اعمال ہیں۔ ہم جو کچھ زبان سے بولتے ہیں یہ اقوال ہیں، ہمارے اعمال بھی، ہمارے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اب اس عنوان میں، ترجمۃ الباب میں، امام بخاری نے اپنا مسلک تو بیان کیا، مگر رد کن کا کیا؟ رد کیا ہے معتزلیوں کا۔ معتزلی وہ ہیں جن کی فکر یہ ہے، وہ سرے سے قیامت کے دن اعمال و اقوال کے تول کے وزن کے سرے سے منکر ہیں۔ کہتے ہیں اعمال اقوال نہیں تولے جائیں گے۔ اس میں پھر دو طبقے ہوئے، بعض نے کہا یہ محال ہے، بعض نے کہا ممکن تو ہے مگر واقعہ میں نہیں ہے۔ لہذا دونوں کی فکر، معتزلی دونوں گروہوں کی فکر اس بات پر متفق ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ دلائل ان کے اپنے ہیں، چونکہ آپ لوگوں نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا اور ضرور پڑھا ہوگا۔ ان کے دلائل، ان کی ساری بنیاد عقلیات پر ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کر قیاسوں پر، عقلیات پر۔ نمبر ایک ان کا سنو جی عقیدہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں از قبیلہ عرض ہے اعمال، از قبیلہ عرض، جوہر نہیں ہے۔
عرض وہ ہوتا ہے جو خود قائم نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثلا جیسے صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ یہ دیکھو مولانا کی ٹوپی ہے، رنگ اس کا سفید ہے، ٹوپی ہونا یہ موصوف ہے، ذات ہے، سفید ہونا اس کا وصف ہے۔ ایسے آپ قیامت تک نہیں دکھا سکتے کسی جگہ پہ کہ ٹوپی الگ ہو، سفیدی کہیں الگ کھڑی ہو۔ کیوں؟ جیسے موصوف صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، خود قائم نہیں ہو سکتی۔ جیسے فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، فاعل کی حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ فاعل کون سا عمل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نے عمر کو مارا تو زید کو الگ کھڑا کر دیں، کہیں اس کی ضرب کو اس سے الگ کر کے کہیں الگ کھڑا کر دیں۔ تم ضرب کی شکل نہیں دکھا سکتے، اس لیے وہ فعل ہے، فاعل کے ساتھ قائم ہے، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہے۔ اسی طرح عرض قائم بالغیر ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ قانون ہے لا یبقا زمانین، کہ وہ عرض دو زمانوں میں نہیں ہو سکتی، ایک سے دوسری کی طرف چلے، پہلا عمل فنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے نماز کی نیت کی، اللہ کرے 5 وقتی پڑھیں، پھر اللہ کی توفیق سے باجماعت پڑھیں۔ جب ہم نے تحریمہ کی، یہ ہمارا عمل ہے، جب ہم قیام میں کھڑے ہوئے تحریمہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس لیے 2 زمانوں میں تحریمہ والا زمانہ اور ہے، قیام والا زمانہ اور ہے۔ جو عرض ہوتا ہے 2 زمانے قائم نہیں رہ سکتا۔ جب ہم رکوع میں چلے گئے، قیام فنا ہو گیا، جب ہم رکوع سے قومے کی طرف آئے تو پھر رکوع فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جو عرض ہوتا ہے اس کو بقا نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں گیا، قومہ بھی فنا ہو گیا۔ فرمایا جب عمل ہوا وہ تو فنا ہو گیا، تو اللہ کس کو جائے گا؟ ایک سوال ان کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ممکن تھا کہ اس کا اعادہ کیا جائے، یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو معدوم ہوتا ہے اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اعادۃ المعدوم محال، معدوم کا پھر سے اعادہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو وجود دیا جائے، اس کو الٹا لیا جائے، پھر کہا جائے اب اس کا وزن کیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا معتزلی کہتے ہیں اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ نمبر 3 ان کا یہ اعتراض یہ بھی ہے، کہتے ہیں بالفرض اعمال تولے بھی جائیں، اعمال تولے بھی جائیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب فائدہ نہیں ہوگا تو اللہ تو لغو فعل نہیں کرتا، کیسے نہیں فائدہ ہوگا؟ کہتے اس طرح فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے ذاتی علم سے، اپنے ذاتی علم سے اور اپنے ازلی علم سے، اپنے مستقل علم سے ازل سے ہی جانتا ہے کہ کس نے کون سا عمل کیا، کس کا کتنا وزن ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر وزن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ ایسے اعمال سے پاک ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ انہوں نے یہ 3 دلائل اپنی طرف سے عقلیات سے دیے۔ اب جن کا تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وزن، اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ اب امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کا رد بھی کیا۔ کیا کہا؟ باب قولہ تعالی قول اللہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اپنا موقف بھی بیان کیا، اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی کتاب و سنت سے ثابت کیا، اور آخری حدیث مبارکہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ بھی اسی پر دلیل ہے
کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اس ترجمۃ الباب میں معتزلیہ کے ان دعووں کا، ان باتوں کا عقلیات کے ذریعہ سے انہوں نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، امام بخاری نے ترجمۃ الباب متعین کر کے سب کا رد کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اب سنیے پھر اس حدیث مبارکہ کے اور قرآنی آیہ مبارکہ پر جو اعتراض ہیں وہ بھی سنیے۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو میزان ہے، یہ میزان وازن یازن موزن میزان، یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ موازین اصل میں میوزان تھا، تعلیل کے مطابق وہ کو یا کیا میزان ہوا، اب اس کی یہ جمع ہے تو کہتے ہیں یہ اپنی حقیقت پر قائم ہے۔ موازین بہت سے ترازو لگائے جائیں گے، اللہ بہت سے ترازو وضع کرے گا، نصب کرے گا۔ بہت سے کیوں ہوں گے؟ کہتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں، تو ہر ایک قسم کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو ہوگا۔ مثلا ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کی توفیق سے کسان ہے، عشر بھی دیتا ہے، فطرانہ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، ساتھ قربانی بھی دیتا ہے، علی ھذا القیاس۔ ہر ایک عمل کے لیے الگ الگ میزان قائم کیا جائے گا۔ لہذا یہ اپنی، بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ اپنی حقیقت پہ قائم ہے، بعض نے کہا ہے اپنی حقیقت پر قائم ہے کہ ترازو جمع ہیں، موازین تو بہت سارے ترازو ہوں گے۔ کیسے؟ فرمایا ہر ایک بندے کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ میزان لگایا جائے گا، لہذا جتنے عاملین مکلفین ہیں اتنے ہی میزان ہیں۔ اچھا، بعض محدثین نے کہا نہیں، میزان ایک ہے جب کوئی چیز۔ اچھا پھر سوال ہے، یہ اب خاص طلباء کی بات ہے بھائی، میں نے کہا آپ بیٹھے رہیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں طلباء کو دو فائدے ہیں، ایک تو ان کا مزید علم کے لیے ذوق بڑھے گا، جو پیچھے والے ہیں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ بعض محدثین نے کہا میزان ایک ہے۔ پھر سوال یہ ہے ان پر، جن بعض محدثین نے کہا کہ میزان ایک ہے، ان پر سوال ہے اگر میزان ایک ہے، اگر میزان ایک ہے تو پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بہت عظیم الشان ہوتا ہے، اس کی عظمت شان کو، رفعت شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی عادت مبارکہ جاریہ مقدسہ ہے کہ جمع کا صیغہ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء مرسلین میں سے ہیں، آدم ثانی جسے کہا جاتا ہے، تو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی ایک ذات واحدہ کو، مگر مرسلین کا صیغہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ ایک نبی کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے سب کو جھٹلا دینا ہے۔ اب جمع کا صیغہ ہے عظمت شان کے لیے، چونکہ میزان بہت بڑا ہے، عریض و وسیع و طویل ہے، اتنا طویل ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور وما فیہا، جو کچھ ان میں ہے سارے کا سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے پھر بھی پلڑا بھرے گا نہیں، اتنا وسیع ہے، اتنا عریض ہے۔ تو اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ بولا۔ تو حضرت داؤد حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ جو تو نے قیامت کے دن میں اعمال تولنے کے لیے
میزان وضع کرنا ہے، رکھنا ہے، وہ تو مجھے دکھائیے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ جب دکھایا گیا وہ گش کھا کر بے خود ہو کر زمین پر گرے۔ جب افاقہ ہوا، عرض کیا یا اللہ اتنا بڑا میزان کس کے اعمال سے یہ بھرے گا؟ کون ہے تیری مخلوق میں، کون ہے انبیاء مرسلین کی امتوں میں سے جس کے اتنے کثیر اعمال ہوں گے کہ میزان بھر جائے گا؟ اللہ جل شانہ نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، اے داؤد علیہ السلام سنو کون بھرے گا؟ فرمایا جس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا، مسئلہ ہے میری رضا کا، جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور خشک جسے ہم چوارا کہتے ہیں، عربی میں تمر کہتے ہیں، فرمایا جس نے خرچ کر دی اس کے ثواب سے یہ میزان بھر جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ غوثیہ۔ فرمایا اس کے ثواب سے یہ بھر جائے گا۔ آگے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ ہو، اخلاص سے، نیت صالح سے، باطنی صفائی سے میری رضا کے لیے پڑھا، اس کے ثواب سے بھی بھر جائے گا۔ مسئلہ ہے اللہ کی رضا کا۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے اللہ کی رضا بڑھتی چلی جائے گی، اعمال کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا، اعمال کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آگے اس پر اعتراض ہوتا ہے، چلو ساری باتیں مانی، قسطہ جو ہے یہ صفت ہے موازین کی، یہ طلباء علماء اساتذہ سب جانتے ہیں، جو ہوتی ہے نا صفت بحال ہی 10 چیزوں میں ما قبل کے موافق ہوتی ہے، مگر 4 کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جو صفت بحال متعلق ہی ہوتی ہے اس کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ 10 کون سی ہیں؟ تعریف و تنکیر ان میں سے ایک پائی جائے گی، گنتے رہیے۔ تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، آگے رفع نصب جر، وائے تثنیہ جمع، رفع نصب جر 3 میں سے ایک، وائے تثنیہ جمع 3 میں سے ایک، تذکیر و تنکیر میں سے ایک، اور تذکیر و تانیث میں سے 4 ہو گئی۔ جب یہ صفت ہے ایسے موازی جو انصاف والے ہیں تو فرمایا پھر اس کو ما قبل کے مطابق ہونا چاہیے تھا، جمع کا لفظ ہونا چاہیے تھا۔ ادھر ہے موازین، ادھر ہے قسطہ، معرفہ تو ہیں دونوں بھائی، معرفہ تو ہیں دونوں، مذکر بھی ہیں دونوں، مگر یہ موازین جمع ہے، القسطہ واحد ہے، مناسبت نہیں ہے۔ تو اب مناسبت کیسے پیدا ہوگی؟ اب دیکھو نا، ناو کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے بوڑھے ہو گئے، مناسبت کیسے پیدا ہوگی؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے مصدر، تو مصدر اسم جنس کے قبیلہ سے ہوتا ہے، وہ اسم جنس جو ہے قلیل کثیر سب پہ برابر صادق آتی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم اپنی زبان میں دیں، پانی ہے، پانی اسم جنس ہے، ایک قطرہ تو بھی پانی، ایک پیالہ تو بھی پانی، ایک جگ ہے تو بھی پانی، ایک گڑا ہے تو بھی پانی، ایک ڈرم ہے تو بھی پانی، پورا نالا ہے تو بھی پانی، نہر ہے پھر بھی پانی، دریا ہے پھر بھی پانی، سمندر ہے پھر بھی پانی۔ پانی اس میں جنس ہے، تو یہ اس میں جنس کے قبیلہ سے ہے، لہذا اس میں لفظ اگرچہ واحد ہے لیکن معنی جمع والا اس سے لیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مفعول اپنا صفت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مفعول لہو ہے، من اجل القسط، انصاف کا اظہار کرنے کے لیے اللہ یہ موازین ترازو لگائے گا۔ یہ تو بات ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے موقف کو، امام بخاری نے
مسلک اہل سنت کو، عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا، ساتھ ان کا رد بھی کیا۔ اب جو انہوں نے کہا ان کے جوابات کے لیے اب سوال یہ ہے کہ ان کے جواب بھی تو دینے ہیں نا بھائی، سنیے۔ اب اس کا جواب یہ ہے، اے معتزلیو، جو بات تم نے کی ہے یہ حکم ہے دنوی، جو ہم نے کی ہے وہ ہے اخروی، لہذا دنوی کو اخروی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، دنوی کو اخروی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، تمہارا قیاس ہی باطل ہے۔ دوسرا تم نے یہ کہا یہ آراز ہیں، آراز کا وزن نہیں ہوتا، یہ عمدۃ القاری میں اس کا جواب دیا گیا ہے، فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قیامت والے دن اللہ ان اعمال کو متجسس بنا دے گا، اس کو ایک جسمی شکل عطا فرمائے گا، لہذا جب تولے جائیں گے آراز نہیں ہوں گے بلکہ جوہر ہوں گے، جب جوہر ہوں گے پھر تو تم بھی مانتے ہو کہ تولے جائیں گے، اللہ ان کو اعمال کو، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، قیامت کو یہ ایک حصی زہری جسم اور شکل میں ہوگی، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، آج ہم عشر دیتے ہیں، آج ہم عمرہ کرتے ہیں، آج ہم حج کرتے ہیں، آج ہم قربانی دیتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو فرمایا کل قیامت کو کیا ہوگا؟ وہ جہان ہے اخروی، یہ ہے دنوی، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ایک جسم عطا فرمائے گا، جب یہ متجسم ہو جائیں گے تو پھر جوہر بن جائیں گے، پھر آراز نہیں رہیں گے۔ اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا جی وزن اعمال، یہ مومن کے اعمال کا وزن ہے، کافر کے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ اب ادھر اللہ جل شانہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کافر کے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، نہیں قائم کریں گے ہم ان کافروں کے لیے قیامت کے دن وزن، کوئی وزن نہیں ہوگا، آپ ہی ہم ہی مبارک حقدار ہیں، ہمارے ہی اعمال کا وزن ہوگا، ان کفار کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب معتزلیوں کو ہم یوں بھی جواب دے سکتے ہیں، جو تم نے کہا نا تولے نہیں جائیں گے وزن نہیں ہوگا، بدبختوں وہ کفار کی بات ہے، ہم مومنین کے اعمال کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سے پہلے اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات بینات کے ساتھ، ولقائہ اور رب کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، فرمایا ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم بات کرتے ہیں اہل ایمان کے اعمال کی، ان کا وزن کتنا ہوگا؟ اتنا بڑا عریض و طویل و وسیع میزان کا پلڑا ایک کھجور کے صدقے سے ہی بھر جائے گا، مگر کب؟ بات ہے رضا کی، جب اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تھی تقریر ساری ترجمۃ الباب پر۔ آگے بات آتی ہے حدیث مبارکہ کی، آگے حدثنا، ماشاءاللہ یہ آپ نے سارا سال حدثنا بار بار پڑھا ہے، بعض طالب علم غور نہیں کرتے، حدثنا پڑھ دیتے ہیں۔ یہ مصنف جس نے کتاب تحریر فرمائی وہ قائل ہیں اس کے، قالا، بعض اساتذہ کہتے ہیں یوں پڑھا کرو، قالا حدثنا، یعنی امام بخاری نے یوں کہا حدثنا، حدیث بیان کی ہمیں احمد بن اشکاف نے،
بعض نسخوں میں یہ کہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، بعض نے کہا ہے یہ منصرف ہے، فتح حمزہ اور کسرہ حمزہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ تو اب حدثنا کیوں کہا؟ تمام محدثین کی یہ عادت مبارکہ حدثنا کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو مراد ان کی یہ ہوتی ہے جب ہم پڑھتے تھے، میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی طلباء شریک تھے، تو ان کو ساتھ ملا کر اس حیثیت سے کہتے ہیں حدثنا۔ حدث فعل ماضی، نا ضمیر جمع متکلم، منصوب متصل بالفعل، منصوب محلا مفعول بہ، آگے احمد ابن اشقاف یہ اس کا فاعل ہے۔ حدیث سنائی ہمیں ہمارے استاد، یہ امام بخاری کے استاد ہوئے، انہوں نے آگے سے کہا حدثنا محمد ابن فضیل، یہ امام بخاری کے دادا استاد ہوئے، انہوں نے بیان کیا ہے عمارہ ابن انقاقا سے، انہوں نے ابی ذرہ سے، انہوں نے ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سند ہے حدیث مبارکہ کی۔ یوں مجھے فلاں نے بیان کی، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے کرتے 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 سلسلہ رسول اللہ تک متصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 4 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں گزارے۔ کس لیے؟ حصول علم کے لیے۔ آج ہمیں 4 مہینے دینا بھی مشکل ہے۔ 4 مہینے تو بہت لمبے ہیں، 4 ہفتے بھی نہیں دے سکتے باخوشی۔ 4 ہفتے بھی بہت لمبے ہیں، 4 گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے تو مولوی پھالا چڑھے آئے۔ یہ ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں۔ پھر کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ فنی باتوں کی طرف نہ گئے، مرادی معنی کا اعتبار کریں تو رسول اور نبی کا ایک ہی معنی ہے، مگر صحابہ کتنا احتیاط کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ پہ یہ سنا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہی بیان کیا ہے، کسی جگہ پہ یہ سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی بیان کیا ہے، رسول کی جگہ پہ نبی نہیں بیان کیا اور نبی کی جگہ پہ رسول، اتنا احتیاط ہے، ہمیں بھی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم استاد الکل مولانا عطا محمد صاحب بندیال علیہ رحمہ جب کسی تقریر پہ جاتے نا تو پورا کتابوں کا گٹھا ساتھ لے کر جاتے، جیسے تدریس میں تقریر فرماتے ویسے ہی تقریر میں فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اس لیے جو واعظین لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث زبانی نہ آ سکے تو کتاب سے دیکھ کر پڑھ لینی چاہیے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ جی آگے فرماتے کلمتان، اصل میں تو یہ 2 کلامے ہیں، 2 کلمے نہیں ہیں، مگر ایسا بولا جاتا ہے کلام پر کلمہ، جیسے کلمہ شہادت ہم پڑھتے نا، اول کلمہ طیب، کیا ہے آگے؟ تو آگے کیا ہے؟ شہادت، کہتے ہیں کلمہ شہادت، تو کلمہ شہادت ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری کلام ہے، فعل بھی ہے، فاعل بھی، آگے مفعول بھی ہے، مفعول بہ بھی ہے، تو پوری کلام ہے مگر کلمہ شہادت کہہ دیا۔ اسی طرح یہ بھی کلام ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان، محبوب ہیں رحمان کو، محبوب ہے رحمان کو، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا قائل رب کا محبوب بن جاتا ہے، اس کو ادا کرنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ذی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر،
فرمایا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں گے سارے کے سارے اللہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے فرمایا یہ کلمتان کی صفت ہے حبیبتان۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان۔ اب رسول اللہ کے الفاظ میں حسن دیکھو کتنا ہے، سجا کیسی خوبصورت ہے۔ جی دیکھیے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ فرمایا زبان پر ادا کرنے کے لحاظ سے بڑے آسان ہیں، مختصر بھی ہے، زبان ادائیگی کے وقت ثقل نہیں محسوس کرتی، بوجھ نہیں سمجھتی۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ امام بخاری کی یہ عادت مبارکہ ہے، جو ہوتا ہے ترجمۃ الباب وہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے، بعد والی حدیث اس پہ دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں، جب میزان میں رکھ کر تولے جائیں گے ان کی برکت سے میزان بھر جائے گا، مگر بھرے گا تب جب رضا ہوگی تو۔ مسئلہ ہے بھئی رضا کا۔ میں نے جیسے عرض کیا محدثین کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے، نہ جہنم کے ڈر سے پڑھنی ہے، نہ جنت کے لالچ اور شوق میں پڑھنی ہے۔ اگر جہنم سے ڈر کر پڑھیں گے یہ غلاموں کی نماز ہے، اگر جنت کے لالچ سے پڑھیں گے یہ تاجروں کی نماز ہے۔ اللہ والوں کی نماز کیا ہے؟ فرمایا نہ جہنم کا ڈر نہ جنت کا لالچ، یہ اللہ والوں۔ جی فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں جو رب کو محبوب ہیں، یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے خفیف ہیں، یہ دو کلمے ہیں جو میزان پہ بڑے بھاری ہیں۔ پڑھتے رہا کرو، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ کتنی بار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ہے اس کو، حطت خطایا وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ وَمَا لِيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ وقت کی بات ہے، بس کیا بتاؤں آپ کو۔ ایک وہ زمانہ تھا، یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھی، پھر وہ زمانہ بھی آیا جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی، چلتے چلتے پھر وہ زمانہ بھی آیا جب حضور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے علیہ الرحمہ نے یہ اپنے شاگردوں کو آخری حدیث مبارکہ پڑھائی۔ چلتے چلتے وہ زمانہ بھی آیا، غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ جس وقت یہ آخری حدیث پڑھانے والے الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے، وہ بھی تھا کہ آخری حدیث پڑھانے والے حضور محدث اعظم پاک و ہند مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ وہ زمانہ بھی تھا آخری حدیث پڑھانے والے مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ صاحب بہار شریعت وہ تھے۔ وہ زمانہ بھی تھا پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، وہ زمانہ بھی تھا پیر سید جلال الدین شاہ صاحب تھے۔ آج وہ وقت بھی آیا کہ میرے جیسے نکمے منتخب کیے گئے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کے لیے۔ رب کے دربار میں عرض ہے یا اللہ تو ہمارے ظاہر کو باطن کو جانتا ہے، ہماری علم وسعت کو جانتا ہے، اگر اس میں بیان کرنے میں کوئی خطا ہو گئی ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں معاف کر دینا۔ یہ احادیث مبارکہ اتنا بابرکت عمل ہے، امام ترمذی کا یہ قول ہے
فرمایا جس کے گھر میں ترمذی ہے وہ یوں سمجھے کہ میرے گھر میں رسول اللہ بولتے ہیں، یوں سمجھے کہ میرے گھر میں رسول اللہ بولتے ہیں۔ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے اساتذہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اقوال رسول پورا سال پڑھے۔ اللہ جل شانہ ان اقوال رسول جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے، اپنی زبان سے جن کا تلفظ کیا، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی دینی اور دنوی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دربار سے کروڑوں ثواب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔